بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ایک اور اہم گفتگو ہے جناب، اہم خبر ہے وہ شیئر کرتے ہیں آپ سے، اور خبر ہے ہماری اسی خطے کے بارے میں، اور خاص طور پہ ایران اور سعودی عرب، ایران اور اسرائیل، ایران اور UAE، یہ جو آپس میں ان کی ایک ٹسل چل رہی ہے، اور ایران اور امریکہ، یہ کافی سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے، بلکہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس میں ایران جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، وہ بہت زیادہ ایگریسو ہو رہا ہے، اور جو کچھ امریکہ کی اس وقت سچویشن ہے، کیونکہ امریکہ اپنی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے، اور وہاں پہ جو پورس کا ہاتھی ہے وہ پورے امریکہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرے کا سبب بنا ہوا ہے۔ اور ایران کو یہ بھی معلوم ہے کہ نئی جو حکومت ہے، جو بائیڈن انتظامیہ، وہ جو ہے ایران کے بارے میں اتنی سخت گیر نہیں ہے جتنا کہ ٹرمپ انتظامیہ تھی، کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کے داماد کوشنر، وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے یہ سارا روڈ میپ انہوں نے تیار کیا تھا، اور ون ونڈو شاپنگ ہو رہی تھی۔ اب وہ سچویشن نہیں ہے۔ اب ایران جو ہے وہ کافی خطرناک قسم کی تیاریاں کر رہا ہے، اور وہ کیا تیاریاں کر رہا ہے میں آپ کو اس میں سے کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد سے جو ہے سعودی عرب کا انحصار جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ امریکہ پہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور اسرائیل پہ بہت ہو جائے گا، لیکن جو ایران کے ارادے ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ لگ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اور اس میں ایک تو یہ کہ ایران نے یہ اناؤنس کیا، اور خامنائی نے کیا جناب، اور سپریم لیڈر جو ہیں آیت اللہ خامنائی، انہوں نے ایک اعلان کیا ہے، باقاعدہ طور پہ خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اب جو ہے ایران کو جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے لیے کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں ہے، اور جو بائیڈن صدر بننے کے بعد 2015 کے جوہری معاہدے میں واپس آ بھی جائیں تو آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، لیکن اب ایران کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کب آتے ہیں۔ اور انہوں نے اس بارے میں کوئی بہت زیادہ یعنی کہ کولڈ شولڈر انہوں نے دکھایا ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا جی پہلے پابندیاں ختم کی جائیں امریکہ ایران پر امریکہ کی طرف سے، اور جب یہ ختم ہوں گی تو تب ہم دیکھیں گے کہ کیا سچویشن ہے۔ اور خاص طور پہ سپریم لیڈر نے جو ٹی وی پہ خطاب کیا جناب، انہوں نے کہا جی ہم حق کے بارے میں اپنا جو چھینا گیا ہے ہمارا حق، وہ ہم چھین رہے ہیں، واپس لے رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اگر پابندی ہٹا دی جاتی ہیں تو امریکہ کی واپسی کی جو وجہ ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اگر پابندیوں کے ساتھ ہی امریکہ نے کوئی بات کرنی ہے تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ 3 نومبر 2020 کو جو انتخابات ہوئے تھے، اس کے بعد آپ کو معلوم ہے جو بائیڈن جو ہیں وہ اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ جوہری معاہدے کو وہ بحال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایران اب اس پہ کولڈ شولڈر دکھا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ جو اگلی بات ایرانی صدر نے آیت اللہ روحانی پیشوا نے کی، وہ یہ تھی کہ میزائل پروگرام پر، ایران کا جو میزائل پروگرام ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ ایران کی پوزیشن بڑی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بیرونی خطرات کو روکنے کے لیے ملک کے دفاع کی خاطر ترتیب دیا گیا ہے، اور یورینیم کی افزودگی کے بارے میں انہوں نے کہا جو اضافہ ہے یہ ہم اپنی سلامتی کو برقرار رکھتے ہوئے، یعنی جتنی ضرورت ہے ہماری سلامتی کی، ایران کی سلامتی کی، تو یہ ہم اپنا پروگرام جاری رکھیں گے، یورینیم کی افزودگی بھی بڑھائیں گے۔ اور خاص طور پہ یہ فرانس، برطانیہ، جرمنی، ایران جو ہے انہوں نے اس معاہدے کی بحالی کے بارے میں بات کی تھی، لیکن جو اگلی ایران نے کیا کیا ہے، ایران نے جناب خلیج کے نامعلوم مقام پہ زیر زمین میزائل اڈے کی نقاب کشائی کر دی ہے، اور یہ ایرانی گارڈز نے خلیج کے ایک نامعلوم زیر زمین میزائل اڈے کی نقاب کشائی کی، اور ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق جناب یہ رپورٹ شائع ہوئی، اور ایسے وقت میں یہ افتتاح کیا گیا ہے
جب واشنگٹن اور تہران میں زبردست چل رہی ہے ٹسل، اور پاسداران انقلاب جو ہیں اس کے سربراہ جناب میجر جنرل حسین سلامی، انہوں نے یہ اپنے ہی ایرانی ریاستی میڈیا کو یہ خبر دی کہ جناب یہ اڈہ جو ہے وہ ان متعدد اڈوں میں سے ایک ہے جہاں ایرانی بحریہ کے متعدد اسٹریٹجک ہتھیار جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں۔ اور گزشتہ برس ایران کے انقلابی گارڈ نے کہا تھا کہ جناب ایران نے خلیج کے ساحل کے ساتھ زیر زمین میزائل کا شہر تعمیر کیا ہے جو ایران کے ان دشمنوں کے لیے ایک بھیانک خواب کا انتباہ ہے۔ اور پھر میجر جنرل حسین سلامی نے جو یہ بات کی یہ میزائل سینکڑوں کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنے ہدف کو نشانہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اپنے سمت کی درستگی میں یہ مہارت رکھتے ہیں اور تباہ کن طاقت کے حامل ہیں، اور اپنی دشمن کے الیکٹرانک جنگی جہاز ساز و سامان پر مہارت سے قابو پا سکتے ہیں۔ اور یہ جناب 8 جنوری کو خلیج کے جس نامعلوم زیر زمین میزائل اڈے کی نقاب کشائی کی گئی وہ ایران کی نیوی یا بحریہ اسٹریٹجک میزائلز کے متعدد دیگر اڈوں میں سے ایک ہے۔ اور خلیج کے علاقے میں حالیہ چند برسوں میں پاسداران انقلاب اور امریکی فوج کے مابین آئے دن کوئی نہ کوئی جناب یہ ہوتی رہتی تھی نوک جھونک، اور امریکہ ایرانی بحریہ پر الزام یہ عائد کرتا ہے کہ وہ آبنائے حرمز میں اپنی برق رفتار کشتیاں، حملہ آور کشتیاں بھیجتا ہے اور امریکی جہازوں کو ہراس کرتا ہے، اور یہ تعلقات چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن جو ایران کا جناب یہ اقدام ہے یہ کافی خطرناک ہو گیا ہے، اور جو اس کا خاص طور پہ نشانہ ہے جناب وہ اسرائیل ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، اور ایران اس کے علاوہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے امریکی یہ اگر ایران ان پہ حملہ کرتا ہے یا اسرائیل کرتا ہے تو وہ اسرائیل یا امریکہ کو جواب دیں یا نہ دیں، اور وہ ٹارگٹ پہ جائے یا نہ جائے، لیکن وہ ان کو ضرور نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور یہ جو تیاریاں ہیں ایران کی یہ سعودی عرب اور UAE کے لیے کافی خطرناک ہیں، اور اسی لیے انہوں نے یہ کیا ہے، صلح بھی کی ہے قطر سے۔ تو سعودی عرب کو اب دیکھنا جناب سعودی عرب اگلا انحصار کس پہ کرتا ہے، اس پہ بھی ایک الگ سے خبر ہے۔ اور ایک اور چیز بھی، امریکہ کے دن وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو گر جائے تو کافی خطرناک ہو جاتا ہے کام، تو شمالی کوریا جو ہے، شمالی کوریا اور امریکہ کا آپ کو معلوم ہے کافی ٹسل وسل چلتی رہتی ہے، اور واحد شمالی کوریا ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، وہ چیلنج کرتا ہے امریکہ کو، اور اس کے سربراہ ہیں کم جونگ نے جناب یہ کہا ہے کہ امریکہ کو اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا ہے، اور نہ صرف دشمن قرار دیا بلکہ انہوں نے کہا ہے، اپنا ایک خطاب کیا، تقریر کی، قوم سے خطاب فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ امریکہ ہے، اور ہم اس کو دشمن کے طور پہ ہی تصور کرتے ہیں، اور اس کے کسی بھی بات پہ نہ تو اعتبار کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو کوئی دوست کا درجہ دے سکتے ہیں، اور ہمارے سب سے بڑے دشمن ہماری ایجاداتی ترقی میں رکاوٹ ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنے جوہری ہتھیار جو ہیں وہ بناتے رہیں گے، نہ صرف بناتے رہیں گے بلکہ اس میں اضافہ کرتے رہیں گے، اپنی میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی مزید اس کو کریں گے، اور ہم امریکی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ملیں گے۔ اور یہ بات ایسے وقت میں کہی گئی ہے جناب کہ جب وہاں پہ بھی اگین میں بھی کہوں گا کہ امریکہ میں اندر جو داخلی انتشار ہے، خلفشار ہے، وہ ایک پھیلا ہوا ہے، اور اسی صورت میں تو یہ کوریا کی طرف سے ایک جواب آیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو ٹائم آ رہا ہے، آنے والے چند مہینے جو ہیں
چند دن بھی بلکہ چند مہینے بھی کافی کریٹیکل ہوں گے، کیونکہ امریکہ جو ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن وہ انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کو ری وزٹ کرنا ہے، امریکن خارجہ پالیسی کو، اور ڈیموکریٹس کس کے لیے اچھے ثابت ہوں گے کس کے لیے برے، یہ ہم آپ سے پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ ایران اور چائنا کے بارے میں وہ شدت پسندی نہیں ہوگی جو بائیڈن انتظامیہ کی، جو کہ ٹرمپ انتظامیہ کی تھی۔ تو بات ہو رہی تھی ایران کی جارحانہ پالیسی کی، تو ایران کافی جارح ہوا ہے، ایگریسو ہے، اور وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، اور بظاہر جو اس کی باڈی لینگویج ہے وہ کافی سخت پیغامات دے رہا ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے ایرانی فورسز نے کیا کیا، ایرانی فورسز جناب خلیج فارس کے آبنائے ہرمز میں کیمیائی ہتھیاروں سے ایک لدا ہوا جہاز تھا جنوبی کوریا کا، اس کو قبضے میں لیا اور اس کے عملے کو بھی کچھ عرصے کے لیے گرفتار رکھا، لیکن اس کے بعد عملہ تو چھوڑ دیا گیا اور جہاز اس نے ضبط کر لیا، اور اس کے جواز یہ بنایا کہ جناب امریکی پابندیوں کی وجہ سے جنوبی کوریائی بینکوں میں اس کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ کھولے جائیں۔ تو امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے جنوبی کوریا میں کچھ بینکوں کے اثاثے ہیں ایران کے وہ فریز ہیں، تو لہذا اس کے لیے انہوں نے یہ جہاز ان کا پکڑ لیا، اور یہ میسج صرف جنوبی کوریا کو نہیں دیا، اور یہ جو کیمیائی اشیاء تھیں جی یہ کہاں سے، یہ جنوبی کوریا سے لے جائی جا رہی تھیں، اور یہ جہاز سعودی عرب سے متحدہ عرب امارات کی طرف سفر کر رہا تھا، اور یہ اب آنے والے دنوں میں یہ مزید اس کا کٹا کھلے گا کہ جناب یہ سعودی عرب سے یہ کیمیائی ہتھیار جو آ رہے تھے وایا یو اے ای آ رہے تھے، اور ایران خلیج فارس سے گزرے اور انہوں نے پکڑ لیا، اور اس کو ساحلی شہر جو ہے بندر عباس وہاں پہ اس کو رکھا گیا جناب، اور جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے بھی اس پہ سخت تنقید کی ہے بلکہ دھمکی دی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جناب جہاز کو جلد از جلد چھوڑے ورنہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور جبکہ ایران کے ان الزامات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا جناب، یہ ٹینکر خلیج کے پانیوں کو کیمیکل سے آلودہ کر رہا تھا، یعنی کہ یہ ایک بڑا مسئلہ، اور ایرانی خبر ایجنسی نے اس کو کیسے کہا، اور اس کو اس طریقے سے جناب کہ خلیج فارس میں جنوبی کوریا کا پرچم لگا کر چلنے والا جہاز کو ماحولیات کو آلودہ کرنے اور عالمی قوانین اور پروٹوکول کی خلاف ورزی کے جرم میں ضبط کیا گیا ہے، اور اس پر 7,200 ٹن کیمیائی تیل لدا ہوا ہے۔ تو یہ ایک کام کیا، اور پھر بحرین میں تعینات امریکی بحری کے 5ویں بیڑے کا کہنا ہے کہ اس پیشرفت کی خبر ہے اور صورتحال پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، امریکی پابندیوں کے خاتمے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک اور خبر میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور وہ ہے کہ ایران جو ہے اور امریکہ سے اور یہ سعودی اور خلیجی ممالک سے جو ایک ٹینس صورتحال چل رہی ہے، اس میں سینکڑوں ڈرونز کے ساتھ جنگی مشقوں کا ایران نے اعلان کیا جناب، اور یہ ایران کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ مسلح ڈرون طیاروں کی فوٹیج بھی انہوں نے جاری کر دی، اور اس کا مقصد انہوں نے کہا ہے کہ مشقوں کا مقصد امریکہ کو واضح پیغام دینا ہے کہ کسی قسم کی مہنجی خطرناک ہو سکتی ہے، اور یہ جو سینکڑوں ڈرونز کی ایکسرسائز ہے اس کی باقاعدہ طور پہ انہوں نے فوٹیج بھی جاری کی، تصاویر بھی جاری کی، اور ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا دکھا رہا ہے جناب اپنے مسلز وغیرہ۔ پھر ایک اور کام کیا ایران نے، اور وہ یہ کیا کہ صدر ٹرمپ کی گرفتاری کے لیے انہوں نے انٹرپول سے رجوع کر لیا ہے، اور ایران نے صدر ٹرمپ اور دیگر جو 47 اعلیٰ امریکی حکام ہیں ان کے ریڈ وارنٹ جاری کر دی ہے، اور انٹرپول سے ایک بار پھر انہوں نے رابطہ کیا ہے، اور ایران کی وزارت انصاف نے یہ باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کی، اور اس میں کہا کہ جناب جنرل سلیمانی اور مہندی المہنس کے بغداد ایئرپورٹ پر حملے میں جو ہلاکت ہوئی تھی اس جرم میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور 47 اعلیٰ امریکی حکام کی گرفتاری
ہمیں درکار ہے اور یہ مقدمہ ہم چلا رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے جناب کہ ان کو گرفتار کر کے ایران کے حوالے کیا جائے۔ باقی ڈیٹیل آپ کو معلوم ہے کہ جنرل سلیمانی کو بغداد میں مارا گیا تھا جی، اور اس کے بعد ایران جو ہے وہ مسلسل ایران نے بھی جوابی حملے کیے تھے امریکی سفارت خانے پہ، اور اس میں بھی کافی نقصان ہوا تھا، جانی اور فوجی نقصان۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور دوسری جانب پھر ایران کو امریکہ نے متنبع کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب جو یورینیم کی افزودگی کا اعلان نہ صرف یہ خطرناک ہے، بلکہ جو اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے وہ بھی قابل برداشت نہیں۔ تو خلیجی ممالک جو گلف سچویشن ہے جناب وہ بدستور وسٹ ہے، اور وسٹ ہوتی جائے گی، اور 20 جنوری تک انتظار کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔